اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر نمبر 30 ہم پڑھ رہے ہیں، شعور اور علم لدنی۔ اس میں ہم نے شعور کو تو کم پڑھا ہے، علم لدنی کی بات پڑھی کہ کس طرح وہ علم حصولی اور علم حضوری کی حدیں بھی متعین کرتا ہے اور ان کو برج بھی کرتا ہے۔ اصل میں یہ ڈائریکٹ انسپائریشنز کو یا انفارمیشن کو ریسیو کرنے کے پروسیس کا نام ہے علم لدنی۔ اور یہ بتایا گیا اس میں جو ہم نے اب تک پڑھا کہ کائنات جو ہے یہ 4 دائروں میں متحرک ہے اور یہ سائملٹینیس ہے۔ ان 4 دائروں کے یا 4 زاویوں کے نام بتائے گئے: راہ، روح، رویا اور رویت۔ یہ اصل میں وہی 4 چیزیں ہیں جن کو وہمہ، خیال، تصور اور احساس کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ سارے کا سارا نظام در حقیقت وہمے کو احساس کے درجے تک لانے کا اور اس کو آنے دینے کا نام ہے، اور محسوس کرنا ہے کہ کس طرح اللہ کی یہ ساری۔ اب اس میں پھر آگے بتایا گیا کہ ادراک کیا چیز ہے اور شعور کیا چیز ہے۔ تو یہ جو پہلا دائرہ لاشعور کا ہے وہ لاشعور کہا گیا، پھر اس کو ادراک کہا گیا، یعنی کہ خیال کی سطح جو ہے یہ ادراک ہے۔ پھر تیسرا دائرہ واشگاف لکھا ہوا ہے کہ یہ تصور ہے، اور پھر چوتھا دائرہ جو ہے وہ اصل میں شے ہے یا آخری سطح ہے۔ یہاں سے پھر چیزیں واپس جاتی ہیں اور یہ سارا نظام حرکت پہ بیسڈ ہے۔ حرکت کی قسم بتائی گئی کہ یہ گردش کر رہا ہے، گردشی نظام ہے۔ یہاں سرکولیشن چل رہی ہے، روٹیشن چل رہی ہے۔ یہ جو اس کا محوری گردش ہے، اپنے گرد گھومنا، ہر چیز کا اپنے گرد گھوم رہی ہے۔ ذات جو ہے وہ اپنے گرد گھوم رہی ہے، اور اس کے گھومنے سے یہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کو طولانی حرکت کہا گیا۔ تو یہ طولانی حرکت کو ہم سپیس کہتے ہیں اور محوری گردش کو زمانیت کہتے ہیں۔ اور ٹائم جو ہے یہ اصل میں یہ وقفہ ہے جو دونوں قسم کی گردشوں میں پایا جاتا ہے۔ آج ہم پیج پڑھ رہے ہیں جی 260۔ اس میں کل ہم نے جو لاسٹ جملہ پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ وہمہ، خیال اور تصور سے گزر کر آدمی محسوساتی حالت میں داخل ہوتا ہے۔ اب چونکہ محسوسات کی مرکزیت عالم ناسوت ہے، اور عالم ناسوت مادی زندگی ہے، اور ایسی مادی زندگی جو ٹھوس ہے اور عناصر کا مجموعہ ہے۔ اگر ہماری توجہ، ہمارا دھیان مادیت سے ہٹ کر واپس تصور اور تصور سے خیال اور خیال سے وہمے کی طرف سفر کرنا سیکھ لے، دیکھیں نا، وہمے سے خیال، خیال سے تصور، تصور سے احساس، یہ بن رہا ہے، یہ آٹومیٹک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے توجہ کو صرف اپنے محسوسات میں لانا ہے، محسوسات سے اوپر تصور میں جانا ہے، پھر تصور سے اوپر خیال کی سطح، اور خیال سے اوپر پھر وہمے کی سطح، اور اس سے پھر اوپر اللہ کے ذہن میں داخلے کے درجہ آ جائے گا۔ یہ ہے سارا نظام روحانیت۔ یہ ہے وہ تعلیم و تربیت جو بیسیکلی یہ 4 درجوں کو واضح کر رہی ہے، ان 4 ابعاد، ان 4 زاویوں کو واشگاف کر رہی ہے۔ لیکن واشگاف کر بھی دیا، لیکن آپ کے تجربے میں نہیں آئی بات، اور اگر آئی تو ادھوری آئی یا ٹیڑھی آئی تو
سب گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس کو سیدھا رکھنے کے لیے پیر و مرشد کی نگرانی اور بہت ضروری ہے، ورنہ انسان احساسات میں بھٹکتا ہے، تصورات میں غلط تصویریں بنا بیٹھتا ہے، ورنہ خیالات میں غلط چیزیں شامل کر بیٹھتا ہے، اور جو پھر آگے عبدالآباد تک اس کے لیے تکالیف کا اور مسائل کا سبب بنتی ہے. تو اب اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ جو آج کا عنوان ہے تعصبات اور مفکرین. تعصب کا لفظ عصب سے ہے. تعصب پریجڈس کو کہتے ہیں، بائسڈ ہونے کو کہتے ہیں، کسی سمت توجہ یا رجحان یا میلان کا زیادہ ہونا تعصب کہلاتا ہے. عصب سے ہی لفظ اعصاب ہے. غور کریں ذرا. تو گویا کوئی چیز اگر اس درجے ہمارے حواس پہ طاری ہو کہ ہمارے اعصاب پہ اثر انداز ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ تعصب کا شکار ہے. اب آپ غور کریں کہ ہمارے ہاں ہر قسم کے لوگ، مثلا پنجابیوں میں اپنے تعصبات ہیں، پٹھانوں میں اپنے تعصبات ہیں، عربیوں میں اپنے ہیں، امریکنز میں اپنے ہیں، میکسیکنز میں اپنے ہیں، آسٹریلیا کے جپسیز جو ہیں ان میں اپنے تعصبات پائے جاتے ہیں. یہ تعصبات عصب یعنی ایسا نظام فکر یا ایسی سوچ جو ہمارے اعصاب تک اتر جائے اس کو کہتے ہیں تعصب. یہ تعصبات دیکھیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، پٹھانوں کی مثال. وہ پشتو میں بات کرنا پسند کرتے ہیں. یہ تعصب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں پشتو کے علاوہ کوئی زبان سنتے ہیں صاف کہہ دیتے ہیں کہ پختو کے خبر اکوا، یعنی پشتو میں بات کرو. اچھا بھلا سمجھ رہے ہیں، لیکن تعصب کیا ہے کہ جی یہ اردو کیوں بول رہا ہے. غور کریں، یہاں سے بات اب پھیلاتے جائیں پوری دنیا میں. یہ تعصبات ہر درجے پہ، ہر سطح پہ ہماری فکر میں نظر آتے ہیں. تو اب بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے مفکرین جو ہیں، جو فکر کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ بھی انہی تعصبات کا شکار ہیں. تو تعصبات اور مفکرین، ٹھیک ہے جی، یہ بات ہو رہی ہے. اب اس کو کیسے واضح کیا اور کیا اس پہ تبصرہ ہے وہ سنیے. کہ عالم ناسوت، یہ جو ہماری مادی زندگی ہے، یہ عناصر کی تخلیق ہے. یہاں پہ مادیت کا غلبہ ہے. عناصر یعنی کہ ایلیمنٹس سے کمپاؤنڈز بنتے ہیں، کمپاؤنڈ سے آگے مکسچرز، اور پھر آگے ساری یہ چیزیں جتنے بھی ہمارے مادی اجسام ہیں وہ بنتے ہیں. تو عالم ناسوت جو ہے یہ اصل میں عناصر کی تخلیق ہے. تو عناصر کی تخلیق کیا چیز ہے؟ یہ در حقیقت فرد کا چوتھا شعور ہے، یعنی بالکل نچلے درجے کا، جسے رویت بھی کہا، جسے شعور چہارم بھی کہا، جسے نہر تظہیر بھی کہا. اس شعور کا ادراک، یعنی اس درجے کے شعور کی وجہ سے حاصل ہونے والا ادراک، یہ سطحی ہوتا ہے. یعنی اس درجے پہ جو ہمیں خیالات آتے ہیں وہ سطحی نوعیت کے ہوتے ہیں. یہ اس میں کہا کہ اس شعور کا ادراک سطحی ہوتا ہے. اس شعور کا ادراک، یعنی ادراک کا میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ اصل میں خیال کو کہتے ہیں. تو اس درجے کے شعور کا جو خیال ہوگا وہ سطحی ہوگا. اس کا ٹھہراؤ اور ٹھوس پن بہت کم وقفے پر مشتمل ہے. اب دیکھیں نا، مادی چیزوں کی لائف ہے. پہاڑ کی عمر ایک عمر ہے، فرض کریں 30,000 سال ہے، 50,000 سال ہے، لیکن ہے تو عمر نا، ختم تو ہونا ہے اس نے. آپ لوہے کو بڑا پائیدار مانتے ہیں، غور کریں تو وہ کچھ عرصے بعد زنگ آلود ہو کے، بھربھرا ہو کے سب مٹی ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پہ جو بھی چیز ہے اس کا ٹھوس پنا، اس میں ٹھوس پن
اور ٹھہراؤ یعنی اس کا یہاں پہ رکنا، یہ کم وقفے پر ہے، کم وقفہ، وقفہ اس ٹائم کو کہا گیا، یہ اس کی لائف کی ڈیوریشن کا نام ہے وقفہ، کیونکہ اس کا ٹھوس پن بہت کم وقفے پر مشتمل ہے۔ اس لیے یہ شعور حواس کے اعتبار سے زیادہ ناقص ہے، یعنی یہ چوتھے درجے کا شعور جو ہے، یہ کلاس 4 جو ہے، اس درجے کا شعور بہت ہی ناقابل اعتبار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ناقص ہے، ناقص کا مطلب نقص رکھتا ہے، اس میں نقائص ہیں، ناقص ہونے کا مطلب کہ یہ پراپرلی پرفیکٹڈ نہیں ہے۔ ٹھوس پن زیادہ ہونے کی بنا پر اس شعور میں مسلسل خلا واقع ہوتا رہتا ہے۔ اب ٹھوس پنا کسے کہتے ہیں؟ ہم ٹھوس چیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن روحانی بندہ یوں دیکھتا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ٹھوس ہوتی ہے اس کا خلاف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ لوہا جو ہے انتہائی ٹھوس چیز ہے، اور روحانی بندہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر خلا زیادہ ہے۔ غور کریں، یہ سارا نظام فکر راست طرز فکر کی وجہ سے الٹا دکھتا ہے۔ اب ضمیر، حضور کلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ ضمیر نور باطن ہے، ضمیر نور باطن ہے، 3 لفظ ہیں، ضمیر نور باطن، باطن کہتے ہیں اندر کی دنیا، فکری دنیا، نور کہتے ہیں خیال کو۔ تو ضمیر کیا ہوا؟ اندر کے اصلی خیالات جو ہیں، جو خیال کی اصل شکل ہے، اسی کا نام ضمیر ہے۔ ضمیر یا نور باطن سے استفادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے شریعتیں نافذ کی ہیں۔ یہ شریعت جو ہے یہ اصل میں ہمیں طریقہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے ضمیر سے یعنی اپنے باطن کے نور سے استفادہ کر سکیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یا شریعت و تکوین دونوں پہ غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ نوع انسان کی تخلیق کا اجمالی پہلو یہ، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو یکتا اور ایک مانا جائے۔ اب غور کریں کہ اللہ کو ایک ماننے میں کس کا بھلا ہے، اللہ کا یا مخلوق کا؟ اگر اللہ کو آپ یکتا مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، تو اس کے ایک ماننے سے ہم سب کی سوچوں کا زاویہ اور پیٹرن ایک جیسا ہو جائے گا، تو مخلوقات کے درمیان، خاص طور پہ حضرت انسان، ان کے مابین تعلق اور ذہنی ہم آہنگی زیادہ ہوگی کم ہوگی؟ ظاہر ہے زیادہ ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ظاہر ہے جو مان رہا ہے اسی کو ہوگا۔ یہ اصرار انبیاء کرام اور آخری نبی سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے ذریعے منکشف ہوئے، یہ اصرار جو ہیں یعنی یہ باتیں جو ہیں یہ انبیاء کرام پہ بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی وحی کے ذریعے ان کا انکشاف ہوا یا ان کو بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، چونکہ انبیاء کو یہ کشف یعنی یہ جانکاری، کشف میں نے کھلنا، یعنی یہ بات ان پہ کیسے کھلی؟ وحی کے ذریعے۔ اس لیے ان کے فرمودات میں قیاس کو دخل نہیں ہوتا، یعنی وہ قیاس کی بات نہیں کرتے، اندازوں کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اندازوں کی بات نہیں کرتے اس لیے وحی کے زیر اثر گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا وہ جو بھی کہتے ہیں وہ مبنی بر حقیقت ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے فرمودات میں قیاس کو دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس انبیاء علیہ السلام کے نہ ماننے والے فرقے انبیاء کرام کی تعلیمات کو بگاڑنے والے فرقے بھی اسی میں شامل ہو گئے، کیونکہ نہیں مان رہے تبھی تو اس میں بگاڑ پیدا کیا انہوں نے یا تبدیلی کر دی۔ وہ نہ ماننے والے فرقے توحید کو اپنے قیاس میں تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ توحید کو
قیاسی انداز میں سمجھتے ہیں، اپنے اندازوں سے سمجھتے ہیں. وہ کسی ایک طاقت کی حکمرانی تسلیم کرنے کے لیے قیاس سے رہنمائی چاہتے ہیں. انبیاء کو نہ ماننے والے فرقے ہمیشہ توحید کو قیاس میں تلاش کرتے رہے. یہ ماضی کے سارے فرقے، سارے مذاہب جو بگڑے، جن بگاڑ کا شکار ہوئے، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ توحید کو اپنے قیاس میں تلاش کرتے ہیں. ان کے قیاس نے غلط رہنمائی کر کے توحید کو غیر توحیدی نظریات بنا کر پیش کیا. یعنی ان کے قیاس نے کیا کارنامہ کیا؟ ان کی غلط رہنمائی کی. رہنمائی غلط ہوئی تو توحید غیر توحیدی نظریات پہ منتج ہوئی. اور یہ نظریات، اب ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں دوسرے فرقوں سے متصادم ہوتے رہے. یعنی چونکہ وہ مبنی بر حقیقت نہیں ہوتے، لہذا وہ دوسری غیر حقیقی نظریات سے، خیالات سے، افکار سے ٹکرا جاتے ہیں، متصادم ہوتے ہیں. یعنی تصادم، جھگڑا ہوتا ہے ان کا. اب یہ قیاس چونکہ مفروضہ یا فکشن ہوتا ہے، لہذا اس کا پیش کردہ نظریہ کسی دوسرے نظریے کا چند قدم تو ساتھ دے سکتا ہے، لیکن بالآخر ناکام ہو جاتا ہے. جبکہ انبیاء کرام کا توحید کا نظریہ قیاس پر مبنی نہیں ہوتا. جب ہم نوع انسانی کا تذکرہ کرتے ہیں اور نوع انسانی کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں تو ہمیں لازماً اس طرف توجہ دینی پڑے گی کہ نوع انسانی ایک کنبہ ہے، اس کنبے کا ایک سرپرست ہے، اور وہ ایسا سرپرست ہے جس کی سرپرستی میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اب اس نظریے پر نوع انسانی کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک مکتبہ فکر پر مجتمع ہونا یا جمع ہونا ضروری ہے. یہ وہ نقطہ فکر یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ نوع انسانی کا سرپرست ہے. ابتدائے آفرینش سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام مبعوث ہوئے، ان سب نے توحید ہی کا تذکرہ کیا. کسی نبی کی تعلیم ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہے. ہر نبی کی تعلیمات آپس میں ہم آہنگ ہیں. درجوں کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، درجوں کا فرق ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن جیسے دیکھیں نا، حضرت موسیٰ نے جس درجے کی تعلیمات دی، حضرت عیسیٰ نے اس سے بڑھ کر بتایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب سے زیادہ بہتر اور بڑھ کر مکمل کر کے چیز کو دکھا دیا. تو درجوں کا فرق ہے لیکن بات ایک ہی ہے. تو اگر نوع انسانی ایک مرکز پر جمع ہو کر فلاح چاہتی ہے تو اسے انبیاء کرام کی بتائی ہوئی توحید پر عمل کرنا ہوگا. اب آپ غور کریں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب جمع ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو. اب یہ وَاعْتَصِم کا مطلب حفاظت کرو، ہم نے کہا پکڑے رکھو. جمیعاً مل کر، ولا تفرقوا آپس میں فرقہ بندی مت کرو. اب آپ غور کریں کہ یہ کس درجے پہ گڑبڑ ہو گئی کہ اب قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، قولوا للناس حسنا، 3 لفظ ہیں، قولوا للناس حسنا. ہم نے آج تک کبھی ان کو ڈیسائفر نہیں کیا. اس کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ لوگوں سے اچھی بات کہو. یہ ترجمہ ہے. یہ ترجمہ ملتا ہے ہمیں تراجم میں، قرآن حکیم کے تراجم جو تفاسیر میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ اچھی بات کی گھڑوند کرتے رہو، اچھی باتیں گھڑتے رہو. یہ کیا بات ہوئی؟ اب کہا کیا گیا ہے؟ قولو کہو، للناس، للناس
لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے لیے، جیسے ہے نا للہ ہے ما فی السماوات، اللہ کے لیے، تو یہاں پہ للناس کا ترجمہ اللہ لوگوں کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہم؟ لوگوں کو کیوں کر رہے ہیں؟ حسنا یعنی کہ اچھا، قولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی بات نہیں کہو، لوگوں کے بارے میں اچھا کہو، لوگوں کے لیے اچھا کہو۔ اب تیسری بات سنیں ذرا، اللہ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے اچھے قوام سے بنایا۔ اب مجھے بتائیے کہ مجھے اگر کسی انسان میں کوئی برائی دکھ رہی ہے تو میں اللہ کے احسن تقویم پہ شک کر رہا ہوں، میں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کا نیگیٹو پہلو کیوں دیکھ رہا ہوں؟ قصور کس کا ہے؟ اس کا ہے جس نے نیگیٹو کو اپنایا، بالکل ہوگا، لیکن مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی نیگیٹیوٹی کے ساتھ چمٹ جاؤں، یا میں اس کی نیگیٹیوٹی کو اگنور کر کے اللہ کے احسن تقویم یعنی اس کی پازیٹیوٹی کو ابھارنے کی کوشش کروں؟ غور کریں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ہر بندہ اپنے علاوہ ہر بندہ برا دکھ رہا ہے، اس لیے منع ہے؟ نہیں بھائی، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا وہ کنبے کا ایک فرد ہے، لہذا اسی لیے منع کرتے ہیں بھائی بھائیوں کو نہیں لڑنا چاہیے آپس میں، بہن بھائیوں کو نہیں فساد نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ دکھتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، صاحب اولاد ہیں ہم سب ماشاءاللہ، صاحب اولاد بندوں کو یہ جملہ سمجھ آ رہا ہے کہ جب بچے آپس میں لڑتے ہیں تو ماں باپ پہ کیا بیتتی ہے، ظاہر اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر یہ بات ہم 3 لفظوں میں سمجھ لیں کہ بھئی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے تو بہترین بنایا، میں کیوں برا دیکھ رہا ہوں، میں اس کی اچھائی کو کیوں نہیں ابھار رہا، یہ ہے ہمارے جب تعصبات ختم ہوں گے تو ہماری فکر اس طرح درست ہوتی چلی جائے گی۔ یہ میں بیچ میں اضافی بول گیا، معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بات کی وضاحت کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ سے یہ قرآن کی 3 آیات پہ ذرا تبصرہ عرض کر دوں کہ دیکھیے ہمارا ذہن انبیاء کرام وحی کے ذریعے کی روشنی میں کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال جی آگے پڑھتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء کرام کی توحید کے نظریے کے علاوہ آج تک جتنے نظام ہائے حکمت بنائے گئے، جتنے نظام ہائے حکمت بنائے گئے، وہ تمام اپنے ماننے والوں کے ساتھ مٹ گئے یا آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں۔ موجودہ دور میں تقریباً تمام پرانے نظام ہائے فکر یا تو فنا ہو چکے ہیں یا رد و بدل کے ساتھ فنا کے راستے پر سرگرم عمل ہیں، یعنی وہ فنا کے راستے پر چل رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، اگرچہ ان نظام ہائے فکر کے ماننے والوں کی کوششیں یہی ہیں کہ تمام نوع انسانی کے لیے روشنی بن سکیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ قیاس پر مشتمل سارے نظام ناکام ہوئے اور ناکام ہوتے رہیں گے، یہ الہی قانون ہے۔ اب آپ غور کریں، یہ ابھی ریسنٹلی یعنی کہ آج سے یہ 150 سال کے عرصے میں کتنے نظام آئے فکر ہمارے سامنے آئے، کہیں سوشلزم تو کہیں کمیونزم، تو کہاں ہیں یہ سرمایہ دارانہ نظام؟ اور یہ سارے نظام جو ہیں یہ ابھرتے ہیں پھر مٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جتنے نظام ہائے فکر ہیں یہ رفتہ رفتہ ختم ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یہ جملہ بہت ہی توجہ چاہتا ہے، یہ کیسی عکاسی کر رہا ہے؟ آج کی نسلیں گزشتہ نسلوں سے کہیں زیادہ مایوس ہیں اور آئندہ نسلیں اور بھی زیادہ مایوس ہوں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ نوع انسانی کو کسی نہ کسی وقت
اس نقطہ توحید کی طرف لوٹنا پڑے گا جس نقطہ توحید کو انبیاء علیہ السلام نے متعارف کرایا۔ یہ بنی نو آدم کا الٹیمیٹ انجام یہ ہے کہ اگر تو یہ نقطہ توحید پہ واپس آ گئے تو بچت ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضور قلندر بابا اولیاء کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ بات فرما دی ہے کہ اگر تم نقطہ توحید پہ آ جاؤ گے تو تم بھی بچ جاؤ گے، تمہاری آئندہ ساری زندگی سنور جائے گی، دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد کی زندگی بھی۔ ورنہ اب دنیا میں بھی غلط سمجھے بیٹھے رہے تو ظاہر ہے اس غلط سمجھنے کے اثرات آپ کو عبدالآباد تک بھگتنے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء موجودہ دور کے مفکرین کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ نو انسانی کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے کہ قیاس سے ہٹ کر اس نقطہ فکر کو سمجھا جائے جو نقطہ فکر وحی کے ذریعے منکشف ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک اور مختلف قوموں میں زندگی کی طرزیں مختلف ہیں۔ اب یہ ذرا اس نقطے کو سمجھ لیں کہ یہ یونٹی آف تھاٹ میں اور یہ ظاہری شکل و شباہت میں یکسانیت میں کتنا فرق ہے، اس فرق کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ہمیں یونٹی آف تھاٹ چاہیے۔ یہ ظاہری یکسانیت کا پرچار کرنے کی کوشش غلط ہو جاتی ہے، اس سے نظام ٹوٹتے ہیں۔ کیسے کہ مختلف ممالک اور مختلف قوموں میں زندگی کی طرزیں مختلف ہیں، تو لباس اور جسمانی وظائف جدا گانا ہے۔ سب کے لباس، اب دیکھیں نا، وہاں ٹینڈرا میں رہنے والے، آرٹک پہ رہنے والے، اٹلانٹس کے پار رہنے والے، اب یہ لوگ جو ہیں یہ کس طرح سے وہ دھوتی پہن لیں؟ ظاہر ہے وہاں سمور چاہیے، وہاں پہ انہیں ریچھ کی کھال کا لباس چاہیے سردی سے بچنے کے لیے، تو ان کے پھر جسمانی سارے اعمال جو ہیں وہ جدا گانا ہے کیونکہ وہ برف میں رہتے ہیں۔ اب صحرا میں رہنے والے لوگ اور طرح پہنیں گے کپڑے، تو ہم اصرار کریں کہ نہیں جی سارے شلواریں پہنے اور ٹخنوں سے اوپر رکھیں تو یہ غلط ہو گیا۔ تو یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ بات کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تمام نوع انسانی کا جسمانی وظیفہ ایک ہو سکے۔ تو ہم جب جسمانی وظیفے سے ہٹ کر داخل یعنی انر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ جسمانی وظائف الگ ہونے کے باوجود نوع انسانی کا ہر فرد روحانی وظائف میں باہم اشتراک رکھتا ہے۔ یہ یعنی روحانی وظائف میں اشتراک۔ اب روحانی وظائف کیا ہیں؟ یعنی روح کے اعمال۔ روح کے اعمال کیا ہیں؟ غور و فکر، پھر تفکر سے ظاہر خیال اور تصور اور احساس، یہ سارا نظام ایک ہونا چاہیے۔ نوع انسانی کا ہر فرد روحانی وظائف میں باہم اشتراک رکھتا ہے، اور باہم اشتراک یہ ہے کہ مخلوق کی ضروریات پوری کرنے والا ایک اللہ ہے، ایک ہی ہستی ہے جس نے تمام مخلوق کو سنبھالا ہوا ہے۔ نوع انسانی کی جتنی ترقیاں ہیں، جتنے علوم کے مدارج ہیں، ان سب کا تعلق کسی ایک ذات سے ہے۔ یعنی ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں الٹیمیٹلی تو اللہ ہی سے جڑے ہوئے ہیں نا، کیونکہ اللہ نے ہمارے وجود کو موجود کیا تو اسی نے وہ سارا نظام مرحمت فرمایا۔ کوئی علم اس وقت تک علم نہیں ہو سکتا، علم ہی نہیں بن سکتا جب تک کوئی ذات ان علوم کو انسانی دماغ پر وارد نہ کرے، یعنی انسپائر نہ کرے۔ اگر انسپائریشن نہیں آتی
تو کوئی سائنسدان کو ایجاد کیسے کر سکتے ہے؟ اگر اس کو خیال ہی نہیں آیا تو وہ کیسے بنا سکتا ہے کوئی چیز؟ اب اگر موبائل بنانے والے کو موبائل کا خیال نہ آتا تو وہ کیسے بنا لیتا؟ لیکن خیال آیا تو اس نے بنایا نا. تو یہ کوئی ترقی ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اس دنیا میں کسی شے کے اندر تفکر نہ کیا جائے. کوئی شے موجود ہوگی تو ترقی ہوگی نا، موجود نہیں ہوگی تو ترقی کیسی؟ نو انسانی موجود ہوگی تو ارتقا ہوگا، نو انسانی موجود ہی نہیں تو ارتقا کیسا ہوگا؟ نو انسانی کے دماغ میں کچھ کرنے کچھ بنانے کا خیال وارد نہ ہو تو وہ کچھ نہیں بنا سکتی. یہ ہے وہ باہمی ربط جو روحانی اعتبار ہے. روحانی اعتبار سے تمام نوع میں اور تمام افراد میں ہمہ وقت متحرک ہے، اور اس کا مخزن توحید کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بس دھیان کو اس طرح رکھیں، یہ نہیں کہ آپ ترقی نہ کریں یا ایجادات نہ کریں. دنیا کے مفکرین کو چاہیے کہ دنیا میں رائج ان وظائف کی غلط تعبیروں کو درست کریں اور اقوام عالم کو وظیفہ روحانی کے ایک ہی دائرے میں اکٹھا کرنے کی ہمہ گیر کوشش کریں. ہمہ گیر، ہمہ کہتے ہیں سب کے لیے، ہمہ گیر ایسی جو سب کے لیے ہو. یہ روحانی دائرہ محض قرآن کا پیش کردہ توحید کا ہے. یہ روحانی دائرہ محض قرآن کی پیش کردہ توحید ہے. ایک وقت آئے گا کہ قوم مستقبل کے خوفناک تصادم، چاہے وہ معاشی ہوں یا نظریاتی، نو انسانی کو مجبور کریں گے کہ وہ بڑی سے بڑی قیمت لگا کر اپنی بقا تلاش کرے. اور بقا کے ذرائع قرآنی توحید کے سوا کسی نظام حکمت میں نہیں ہے. دنیا کے مفکرین پر لازم ہے کہ وہ خود کو تعصبات سے آزاد کر کے قرآن پاک کی بیان کردہ توحید کو اپنے اوپر اور پوری نوع انسانی پر جاری و ساری کر دیں. یعنی تعصبات اور مفکرین کے عنوان سے آپ نے دیکھا کہ کتنی بصیرت افروز باتیں، اور کرکس کیا ہے کہ بھئی قیاس سے باز آ جاؤ اور حقیقت شناسی کے لیے اپنے ضمیر کی بات کو سمجھنا سیکھ لو، اور روحانی وظائف کی یکسانیت پہ غور کریں. جسمانی وظائف ایک نہیں ہوتے، نہ ہو سکتے. یہ اس کا لب لباب یا خلاصہ ہو گیا. الحمدللہ یہ چیپٹر مکمل ہوا. ٹھیک ہو گیا جی.